دوستو، یہودیوں کی قدیم ترین عالمی تنظیم فری میسن سے ہم مسلمان عام طور سے بالکل ناواقف ہیں۔ اسی طرح روٹری کلب، لائنز کلب اور بہت سی انسانیت دشمن تخریبی تنظیموں سے ہم بے خبر ہیں۔ ہم مسلمان اپنے دشمنوں سے واقف نہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور کس طرح کی تخریبی سرگرمیاں وہ انجام دیتی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور تاجر حضرات بے خبری اور ناواقفیت میں ایسے کلبوں اور انجمنوں کے ممبر بن جاتے ہیں اور لاشعوری میں دشمنوں کے الاکار بن جاتے ہیں۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ دوستو، ماسونیت ایک خفیہ یہودی تنظیم ہے جو انتہائی منظم و مستحکم ہے۔ اس کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا بنیادی اور اولین مقصد پوری دنیا میں یہودیوں کا غلبہ اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنا اور ان کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور اس کے دیگر مقاصد میں انسانی سوسائٹی میں الحاد و بدینی، بدعنوانی و براہ روی، بدکرداری اور عیاشی، انارکی و تخریب اور فساد و بگاڑ کو عام کرنا ہے۔ دوستو، اس کے ممبران ایسے افراد کو بنائے جاتے ہیں جو پر اثر صاحب دوات اور ثروت ہوتے ہیں۔ ان سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ اور خفیہ طریقے پر کام کریں گے، ہر معاملے کو صیغہ راز میں رکھیں گے اور اپنی سطح پر ماسونی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے۔ یہ فری میسن کلب کے نام سے کام کرتے ہیں۔ دوستو، ماسونیت کا نام فری میسنری کلب ہے، جس کے لغوی معنی انجمن معماران احرار کے ہیں۔ ماسونیت کا بانی رومن امپائر کے بادشاہ ہیروڈوٹس، جو کہ 44 عیسوی میں وفات ہوئے، اس نے اپنے یہودی مشیروں ہیرام ابیود اور مواب لامی کے اشتراک سے ایک خفیہ تنظیم یعنی ایک مخفی قوت کے نام سے قائم کی تھی، جس کا مقصد عیسائیوں کا قلع کما کرنا اور عیسائیت کو مٹانا تھا۔ اس تنظیم کی ایک خفیہ مجلس تھی جو 9 ارکان پر مشتمل تھی، جن کے رہنما یہی تینوں اشخاص تھے۔ دوستو، ماسونیت کی بنیاد روز اول سے مکر و فریب، جلساز و مکاری اور دہشت گردی انتہا پسندی پر ہے۔ اس نے اپنی تخریبی کوششوں کو ایسے لبادوں میں چھپایا جو دنیا کے لیے توجہ دلکشی کا باعث بنے ہوئے، مثلا مزدور و محنت کشوں کی ہمدردی کا نعرہ، انصاف و مساوات کا نعرہ اور اس طرح کے پرفریب خوشنما نعروں، ناموں، اصلاحوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ماسونیوں نے اپنی محفل کا نام ہیکل اور شلوم رکھا، صرف یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے۔ دوستو، یہودی خاخام لاکویز نے صریح اور واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ ماسونیت سراتا پا یہودی تنظیم ہے۔ ماسونیت کا طریقہ کار، لائحہ عمل، اغراض اور اس کی تاریخ کے جائزے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ماسونیت ایک خاص یہودی تنظیم ہے۔ ماسونیت کا قیام کب ہوا، اس بارے میں مورخین اور محققین کے آراء بالکل مختلف ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ اس کا قیام 43ویں عیسوی میں ہوا۔ ابتدا میں اس کا نام مخفی قوت رکھا گیا اور اس کا مقصد عیسائیوں کا صفایا اور عیسائیت کو ختم کرنا قرار پایا۔ پھر چند صدیوں کے بعد اس کا نام ماسونیت رکھا گیا، جس کے معنی فری میسن لاج کے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر محمد علی زابی کی رائے ہے کہ مخفی قوت نامی تنظیم نے لندن کانفرنس میں جو اینڈرسن کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی، ماسونیت کا نیا نام رکھا گیا۔ دوسرے محققین کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام استعمال سب سے پہلے گاڈفرے ڈی بولر نے کیا۔ اس عنوان کے پردے میں یہودیوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کام شروع کیا۔ یہ ماسونیت کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوستو، فری میسن لاجوں کے معیار کے اعتبار سے سب سے بڑا ماسونی لاج برطانیہ میں ہے، جس کا نام دی یونائٹڈ گرینڈ لاج ہے۔ یہ سب سے پہلا ظاہری ماسونی لاج ہے۔ اس کا قیام 1717 میں ہوا۔ یہ اپنے افکار و نظریات ایک مجلہ میں شائع کرتے ہیں جس کا نام ایروبریٹر کونورین ہے۔ یہ لاطینی زبان میں نکلتا ہے۔ دوستو، ماسونیت کا دوسرا مرحلہ 1770 میں آدم وائز ہاویٹ، 1830 میں اس کی وفات ہوئی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عیسائیت کا ماننے والا تھا۔ بعد میں یہ عیسائیت سے منحرف ہو گیا اور یہودیوں نے اس کی علمی عبقریت سے فائدہ اٹھانے کے لیے رابطہ قائم کیا اور اس کے سامنے پوری دنیا پر قبضہ حاصل کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے اس نے قبول کر لیا۔ عملی تنفیذ کے لیے سب سے پہلا قدم اس نے یہ اٹھایا کہ
یہ جماعت نور کی بنیاد ڈالی جسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس کے بعد وائز ہارٹ نے تقریباً 2000 اصحاب فکر کو اپنا ہم نوا بنا لیا، جن میں زبان و ادب، علوم، معاشیات، سیاست اور مختلف فن کے ماہرین موجود تھے، اور ان کے اشتراک سے حقل الشرق الاوسط کے نام سے ایک مرکزی لاج قائم کیا۔ اس مرکزی فری میسن لاج کے ذریعے دانشور و ماہرین اور سیاسی لیڈروں کو مصونیت کے مفادات و اغراض کے حصول میں استعمال کیا، اور پرفریب اور پرکشش عنوانات و اعلانات کے ذریعے بہت سے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا۔ دوستو، فری میسن افکار کے حامل افراد اللہ، رسول، کتب آسمانی بلکہ تمام غیبی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان سارے مسلمات کو خرافات اور اوہام سے تعبیر کرتے ہیں، مذاہب و ادیان کی مخالفت کرتے ہیں، دستوری طور پر قائم حکومتوں کو ختم کر کے ان پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کو غلبہ اقتدار کے حصول کے لیے استعمال کر کے مصونیت، جنسی انارکی، بد اخلاقی کو عام کرتے ہیں۔ ان کا دام بچا کر ایسے لوگوں کا شکار کیا جاتا ہے جو اثر و رسوخ کی حامل شخصیات ہوتی ہے۔ رشوت، مال اور جنس کو الاکار بنا کر اثر و نفوذ رکھنے والی شخصیات کو مصونی اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ان کے مقاصد کا لازم جزو ہے۔ فری میسن کلب کی ممبری اختیار کرنے والوں پر پوری نظر رکھی جاتی ہے اور انہیں چار و نچار ہر کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان پر یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ دینی، اخلاقی، قومی، ملی بلکہ ہر طرح کے تعلق سے آزاد ہو کر فری میسن کلب کے کام میں لگ جائیں اور صرف فری میسن کلب کے مشن سے اپنی دوستی و وفاداری وابستہ رکھیں۔ جب کوئی فری میسن کلب سے بغاوت کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو اسکینڈل میں پھنسا دیا جاتا ہے یا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جب فری میسن کلب کے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو ضرورت پوری کرنے کے بعد مقاصد کے حصول میں مدد کرنے والوں کو بھی مکمل باہر کر دیا جاتا ہے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بدکاری، فحاشی اور عیاشی کی کھلی دعوت دینا اور آزاد جنسی اختلاط و انارکی کے موقع اور وسائل فراہم کرنا ان کے مشن کا حصہ ہے۔ دوستو، فری میسن کلب کی رکنیت بڑے خوفناک اور دہشتناک ماحول میں دی جاتی ہے کہ ممبری چاہنے والے شخص کو آنکھوں میں پٹی باندھ کر صدر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رضداری کا حلف لینے کے بعد جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد شمشیر بران نظر آتی ہے، ان میں سے اس کے سامنے عہد قدیم یعنی کتاب مقدس ہوتی ہے۔ سامنے ایک تاریک ترین کمرہ نظر آتا ہے جس میں انسانی کھوپڑیاں اور لکڑی کے بنے ہوئے کچھ ہندسے اور آلات رکھے ہوتے ہیں۔ یہ سارے وسائل نئے رکن کو دہشت زدہ اور ڈرانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، امت اسلامیہ کو جو حالات پیش آئے ہیں یا جن حالات سے وہ دوچار ہے، اس میں فری میسن کلب کا بڑا ہاتھ ہے، بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو انقلابات، بغاوتیں اور شورشیں برپا ہوتی ہے، ان سب میں سے مصونیت یعنی فری میسن ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خلافت اسلامی کا زوال و سقوط، سلطان عبد الحمید کی معزولی، انقلاب روس، مصر میں جمال عبد الناصر کا انقلاب، فرانس اور برطانیہ کے انقلابات اس کا ثبوت ہے۔ دوستو، دنیا کی پوری تاریخ میں مصونیت سے زیادہ مؤثر اور ہماگیر کوئی تنظیم نہیں ملتی جو حکمران دوستو دنیا کی پوری تاریخ میں مصونیت سے زیادہ مؤثر اور ہماگیر کوئی تنظیم نہیں ملتی جو حکمران اور سربراہان مملکت فری میسن کلب کے دام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ کٹ پتلی کی طرح اس کے اشارے پر حرکت کرتے ہیں۔ فری میسن کلب کے ذیلی کلب دنیا کے ہر ملک میں قائم ہیں جو یہودی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ تصادم بین الاقوامی اداروں، کونسلوں میں ماسونی افکار کے حامل افراد کام کرتے ہیں جو بین الاقوامی تائید و حمایت اور عوامی رائے کو یہودیوں کے حق میں کر دیتے ہیں۔ عالمی میڈیا پر فری میسن کلب کا کنٹرول ہے اور دنیا کے اقتصادی وسائل پر بھی مصونیت کا قبضہ ہے۔ فری میسن کلب کی تخریبی جماعتیں اور مافیاز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جو فری میسن کی راہ میں ہر رکاوٹ کو آسانی کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے اس چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کا نشان دبائیں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔